السلام علیکم۔ پروگرام صحافی میں مطیع اللہ جان، اور آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے زمان پارک میں تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال کے حوالے سے ایک سیاسی بحران اور پھر ایک معاشی بحران بھی ہمارے دروازے پر دستک دے رہا ہے، اور آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ اور پھر اس پروگرام کے آغاز میں ہم آپ کا تعارف کرائیں گے ایک سیاستدان ڈاکٹر امجد، جنہوں نے حال ہی میں ایک سیاسی جماعت کو چھوڑ دیا ہے۔ کون سی سیاسی جماعت اور کیوں چھوڑا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر امجد صاحب، بہت شکریہ۔ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا ہے، جی اور اس سے پہلے آپ مرکزی ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن رہے ہیں، پی ٹی آئی میں ممبر سینٹرل کور کمیٹی بھی رہے ہیں، فوکل پرسن ٹو چیئرمین رہے ہیں برائے ٹریڈ یونینز۔ جی 2002 سے 2009 تک آپ کاف لیگ میں شامل رہے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل کے طور پہ۔ 2007 میں نگران حکومت وزیر اعظم میاں محمد سومرو کے ساتھ آپ نگران وفاقی وزیر بھی رہے ہیں، اور 2013 میں آپ نے الیکشن لڑا، مگر جنرل مشرف کی گرفتاری کے بعد آپ نے بائیکاٹ کر دیا۔ 2018 میں بھی آپ نے الیکشن لڑا، اور عمران خان کی درخواست پہ آپ نے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے، ان کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ تو آپ کا ایک بڑا طویل سیاسی سفر ہے، کاف لیگ سے آل پاکستان مسلم لیگ جنرل مشرف کی، اور پھر عمران خان کی۔ تو کیوں چھوڑا تحریک انصاف کو؟ دیکھیے، تحریک انصاف میں ہم آئے اس لیے تھے اور رہے اس لیے تھے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ عوام کی ایک مقبول جماعت بنے گی، اور عوام کے فلاح و بہبود کے لیے، حقوق کے لیے، لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے خان صاحب میدان میں اترے ہیں، اور ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ وہ کہتے تھے کہ میں قوم کو حقیقی آزادی دلواؤں گا، آزادی ان لوگوں سے دلواؤں گا جو ظلم و ستم کرتے ہیں، جو کرپشن کرتے ہیں، جو اس ملک کو لوٹتے ہیں یا اس ملک کے مخالف ہیں۔ تو ہمارا بھی چونکہ موقف بھی یہی ہے، ذہن بھی یہی ہے، اور مشن بھی یہی تھا کہ ہم اس پاکستان کی عوام کے لیے اپنا کردار اور ادا یہ کریں۔ مشن آپ جنرل مشرف کے دور سے لے کر چل رہے جی تھے؟ بالکل چل رہے ہیں، اور جب بھی میں ان جماعتوں میں شامل رہا تو میرا یہی تھا۔ لیکن اگر مسلم لیگ کاف کو جب میں نے چھوڑا تو اس وقت چونکہ مشرف صاحب سے ایک وابستگی تھی، رفاقت تھی، اس لیے چھوڑا، اور اس میں کوئی چودھری برادران سے کوئی کسی قسم کی ناراضگی نہیں تھی۔ مشرف صاحب کو جب چھوڑا تو اس لیے کہ وہ بیمار ہو گئے اور انہوں نے جماعت بند کر دی۔ اچھا اچھا، اچھا، اب خان جماعت صاحب، بند ہو گئی؟ جی اس وقت انہوں نے کہا اچھا، کہ اب میں اس کو کنٹینیو نہیں کر سکتا۔ ان کیونکہ وہ کی گرفتار بھی ہو گئے تھے؟ نہیں، گرفتار نہیں، تو مطلب کہ مقدمہ چلا، سزا بھی؟ گرفتار تو وہ ہو گئے تھے 2013 میں، لیکن جماعت بند کی انہوں نے 2018 نومبر میں، اچھا، کیونکہ وہ تو بیمار پھر آپ تھے۔ کاف لیگ میں چلے گئے؟ نہیں، کاف لیگ میں پہلے تھا، پھر مشرف اچھا، نہیں، صاحب کے پی ٹی آئی میں پی چلے ٹی آئی گئے؟ میں چلے گئے۔ اچھا اچھا، اب پی ٹی آئی میں یہ جو ابھی میں نے بتایا کہ خان صاحب کے جو ان کا جو مشن تھا یا سٹیٹمنٹ تھی، یا جو انہوں نے جس طرح ہمارا ذہن تیار کیا، ہم نکلے، لیکن اس کے ان کے ساتھ چلتے گئے، لیکن چلتے چلتے پھر ہمیں احساس ہونے لگا ایک وقت میں کہ خان صاحب جو یہ کہتے ہیں نا، وہ شاید کر نہیں سکتے یا کرنا نہیں چاہتے، کوئی ایسی بات ہے۔ پھر ہم نے جب اور تحقیق کی تو پتہ یہ چلا کہ خان صاحب کا جو مقصد صرف اور صرف وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے میں اقتدار میں آ جاؤں۔ اچھا، یہ تحقیق آپ نے کیسے کی؟ وہ اس طرح کہ دیکھیں، جب آپ نے 3.5 سال حکومت کر لی، پھر دوسری پارٹی جب آ گئی تو آپ چاہے وہ جیسے بھی آئی، ان کا موقف تو الگ ہے کہ ان کو زبردستی ہٹایا گیا، سازش سے لایا گیا، چلے آ گئے وہ، تو ان کو آپ کام کرنے دیں، ان کی کارکردگی کو عوام کو جاننے دیں، پہچاننے دیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 1.5 سال میں انہوں نے زہر اگلایا حکومت کے بارے میں، اداروں کے بارے میں، اور اس لیے کہ میں عوام میں مقبول ہو جاؤں، عوام میرے پیچھے آ جائے اور میرا ووٹ بینک بڑھ جائے، یہی مقصد تھا نا۔ اگر وہ یہ کچھ بھی نہ کرتا، وہ اسمبلی میں بھی بیٹھتے اور وہ ان کو سپورٹ بھی کرتے یا نہیں، نہ تو بھی یہ کرتے۔ جو آپ نے تحقیق کی خان صاحب کے بارے میں، تو اس تحقیق کے نتائج آپ کو ایک دن پہلے ملے ہیں؟ نہیں، ایک دن نہیں، میں تو پچھلے 4 مہینے سے مسلسل ان کو یہ باور کراتا آ رہا ہوں کہ آپ یہ جو اس وقت جنگ لڑ رہے ہیں اداروں کے ساتھ، یہ آپ مت لڑیں۔ اچھا، اس کے بعد تو آپ کی آخری ملاقات کب ہوئی؟ میری آخری ملاقات فیبروری میں ہوئی تھی ان سے،
اچھا، اس کے بعد نہیں تو ہوئی۔ 4 مہینے تو پھر مارچ اپریل مئی 3 مہینے تو ہو گئے. جی، تو اس میں لیکن انہوں نے میرا کیا ان کہا سے آپ کو؟ فون کے اوپر رابطہ مسلسل تھا، اچھا ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ان سے جو بھی میری بات ہوتی رہی میں نے ان کو یہ مشورے دیے کہ آپ جو یہ کنفرنٹریشن کی سیاست کر رہے ہیں وہ آپ مت کریں، اور اگر یہ کریں گے آپ کو تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. یا تو نہیں تو پھر کیا کہتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ آپ اس بات کو نہیں سمجھتے، اچھا کیونکہ یہ جو افواج ہے یہ اپنی مرضی سے لوگوں کو لے کے آتی ہیں، پھر ان کو استعمال کرتی ہیں، ان کو نکال تو دیتی ہیں. غلط کہتے تھے؟ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ تو ایسا کوئی ایکسپیرینس نہیں، لیکن بات یہ ہے، لیکن آپ کیونکہ جنرل مشرف کے ساتھ رہے نا تو پھر آپ کا دیکھیں مشرف صاحب کا جو دور ہے آپ کے سامنے ہی ہے، مشرف صاحب کا دور اچھا دور تھا. اچھا وہ الگ بات ہے کہ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ جی وہ بھی زبردستی آئے تھے، یا انہوں نے حکومت کی، یا وہ آمر تھے، یا کچھ بھی تو تھا. زبردستی نہیں آئے تھے وہ؟ زبردستی تو حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ ہاں جب آپ ٹھیک نے ہے. آرمی چیف کو ہٹا دیا تو پھر انہوں اچھا نے آپ آنا یہ ہی تھا. بتائیں کہ آپ پی ٹی آئی کی طرف کیسے آگے، کس کے کہنے پہ آپ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے 2018 میں؟ کیا وجہ تھی آپ شامل ہوئے اس وقت ایک تو میں نے آپ سے عرض کی کہ 2018 کی جولائی میں جب الیکشن تھے تو خان صاحب نے مجھے بلوایا اپنے دوستوں کے تھرو، میں ان کو ملا اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میرے حق میں دستبردار ہو جائیں، کیونکہ میں یہاں سے الیکشن جیتنا چاہتا ہوں. شاید خاقان عباسی میرے مقابلے میں ہیں تو مجھے ان کو ہرانا ضروری ہے، تو آپ سیکریفائز کریں. تو میں نے وڈرا کر لیا. پھر ان کا اس وقت جو موقف تھا، جو وہ بات کر رہے تھے، میں نے ابھی آپ سے عرض کیا نا کہ جیسے وہ مطلب آپ کسی کے کہنے پہ پی ٹی آئی میں نہیں نہیں گئے؟ نہیں نہیں جیسے وہ عوام کے لیے بات کرتے ہیں، سوچتے ہیں، وہ دست دیتے ہیں، وہ مدینہ کی ریاست ہم نے بنانی ہے، انصاف کا حصول کرنا ہے، عوام کی حکمرانی کرنی ہے. اچھا تو اچھا. یہ ایجنڈا ان کا بہت اچھا تھا. ان کی کتنی فنڈنگ آپ نے دی ہے پی ٹی آئی کو؟ کتنا آپ نے خرچہ کر دیا ہے فنڈنگ جہاں تک ہے کہ خان صاحب کے اوپر؟ دیکھیں جہاں تک تو فنڈنگ ہے مجھ سے ڈونیشن انہوں نے کبھی وغیرہ؟ مانگا نہیں ہے، لیکن آپ خود تو ظاہری بات لیکن ہے میں نے ضرور کیا، کتنا نو آپ ڈاؤٹ. کا خرچہ ہو گیا خان صاحب پہ؟ جب میں نے جوائن کی تھی اس وقت میں نے 1 کروڑ روپیہ دیا تھا ان کو، اچھا وہ فنڈ میں ان کے. اور اس کے بعد پھر میں نے ان کے لیے ایک میڈیا سینٹر بنایا تھا 2 سال پہلے، اچھا اور اس میں ان کی تمام جو لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتی تھی سپیچز وہ بھی وہیں سے ہوتی تھی، اچھا. ان کی ویڈیوز بھی بنتی تھی، سوشل میڈیا بھی چلتا تھا، پریس کانفرنس بھی ہوتی تھی، وہ سارا میں ہی سپانسر کرتا جب رہا. یہ خان صاحب ایک پیج پہ ہوتے تھے، یہ وہ وقت ہے جب نہیں یہ تقریباً آپ یوں سمجھے کہ جب وہ یہاں سے باجوہ صاحب حکومت کے دور میں؟ نو جب حکومت سے نکلے اچھا اس کے بعد ان کے پاس میڈیا سینٹر نہیں تھا. پہلے تو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ اور فیسلٹی ساری تھی، جب وہ نکلے تو ان کے پاس نہیں تھا. آپ نے اتنا انتظار کیا، جب وہ حکومت سے نکلے تو انہوں نے بڑے سنگین الزامات لگائے تھے، وہ آپ کو پتہ ہے سراج الدولہ اور غدار اور فوج کی قیادت پہ تنقید کرتے تھے، تو آپ کیوں خاموش دیکھیں رہے؟ وہ جب بھی میٹنگ ہوئی ہے اور کور کمیٹی کی میٹنگ ہوتی رہی، وہ یہ کہتے رہے کہ یہ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، میں اچھا کام کر رہا تھا. جیسے وہ پبلک میں بھی کہتے ہیں کہ میں رشیا سے سستی گندم لا رہا تھا، میں آئل لے کے آ رہا تھا، میں امن کی بات کرتا تھا، میں نے پاکستان کے اندر ڈیولپمنٹ کی ہے، سوشل ویلفیئر. وہ بات کرتے تھے کہ دیکھیں میں نے اپنے ملک کے اندر کتنی چینجز لے کے آئے، کتنی عوام کی اچھا خان صاحب کو تو اب یہ نہیں کرنے دے رہے. نہیں، مجھے یہ بتانا، خان صاحب تو اسٹیبلشمنٹ اور جنرل باجوہ اور جنرل فیض انہیں بڑی سپورٹ کرتے تھے، تو آپ بھی اس بات کے تو گواہ ہوں گے کہ کس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ 2018 میں ان کو لے کر آئی، الیکشن میں مدد کی، اور اس کے باوجود بھی انہوں نے اتنی احسان فراموشی کی. آپ سمجھتے ہیں خان صاحب احسان فراموش ہیں؟ دیکھیں خان صاحب یہ خود اکنالج کرتے تھے کہ مجھے ان کی مدد انہوں کی حاصل تھی، اچھا میں آیا ہوں، اور اب انہوں نے ہماری حکومت اسٹیبلش کرنے میں، ہمارے جو پروجیکٹس ہیں ان کو آگے چلانے میں ہماری مدد کی. جہاں جہاں سے بھی یہ وہ ہم نے جنرل لون فیض لیے اور جنرل باجوہ کے بارے میں کہتے تھے؟ جی، کہ جن کنٹریز سے جا کے ہم نے اس وقت پیسہ لیا، چاہے چائنا تھا، سعودیہ تھا، یو اے ای تھا، تو وہ کہہ رہے کہ یہی لوگ جا کے ان کو کنونس کرتے تھے اور پھر ہمیں بلا کے ہم پھر فارمیلٹی پوری کرتے تھے. تو وہ سارا فنڈز انہوں نے جنریٹ کر کے اکانومی کو سہارا دیا. تو یہ ہمارے ساتھ ہے، ہم ان کے ساتھ، ہم نے مل مطلب کے ملک چلانا. 2018 کے الیکشن میں بھی تو ان کی کافی مدد کی. جہاں تک الیکشن کی بات ہے، میں تو اس وقت پی ٹی آئی میں نہیں تھا، اچھا، میں اس کے بعد آیا ہوں. الیکشن میں کیا مدد کی؟ لیکن آپ پیچھے تو ہٹ گئے نا خان صاحب. وہ صرف خان صاحب کی ذات کی حد تک میں اس لیے ہٹ گیا ان تھا. کی میٹنگ ہوئی تھی آپ کی خان صاحب سے؟ خان صاحب کے کچھ کامن میرے اور ان کے کامن فرینڈز ہیں. وہ مطلب کہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی تھے؟ نہیں اسٹیبلشمنٹ میں نہیں تھے وہ. میں آپ کو بتا دوں، یہ یہاں پہ انٹرنیٹ کا یہاں پہ یہ جو سلسلہ ہے نا اسلام آباد کا،
تو وہ ایک راشد صاحب ہیں، ان کے پرانے دوست ہیں، اچھا وہ اور ان کی مسز آسما، انہوں نے مجھے کال کی تھی کہ ہم خان صاحب کے ذاتی دوست ہیں، انہوں نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے تو آپ خان صاحب سے مل لیں. اچھا تو وہ مجھے لے کے گئے تھے، میری اس سے بات ہوئی تو انہوں نے جب یہ کہا تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ایک اچھا پیغام لے کے. اور دوسرا پرویز مشرف صاحب بھی یہ کہتے تھے کہ جب میری سیاست کبھی ختم ہوگی یا کچھ بھی ہوگا تو عمران خان جو ہے نا وہ اس ملک کو آگے لے کے اچھا چلے وہ گا. وصیت کر گئے تھے آپ کو جنرل مشرف صاحب کہ وصیت آپ کی نے بات خان نہیں ہے. صاحب کو جوائن کرنا ہے؟ ایون مشرف صاحب جب پارٹی چلا بھی رہے تھے تو انہوں نے بارہا یہ کوشش کی تھی، بلکہ خان صاحب کی جو وائف ہے جمائمہ خان وہ بھی لندن سے 2 یا 3 دفعہ آئی ہے مشرف صاحب کے پاس، دبئی میں بات ہوئی ہے. انہوں نے بھی ان کو کہا تھا کہ آپ عمران خان صاحب کا آپ بھی ساتھ دیں، میں ان سے بھی بات کرتی ہوں. اور اس میٹنگ میں آپ موجود تھے؟ نہیں، میں نہیں تھا، لیکن مشرف صاحب نے مجھے بتایا. اور انہوں نے مجھے اس وقت بھی یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ ہمیں اور عمران خان کو مل کے کام کرنا چاہیے کیونکہ اس کا موقف اور ہمارا موقف ایک ہے. اچھا جمائمہ خان نے 2013 میں یہ ملاقات کی تھی جنرل مشرف سے؟ یہ آپ نہیں 2013 کی بات نہیں کر پہلے رہا، کی 2018 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. 2018 سے پہلے جو پچھلے 2-3 سال تھے اچھا اس میں ان کی ملاقات ہوئی ہے. دبئی میں؟ جی دبئی میں ہوئی ہے یا لندن میں ہوئی ہے، لیکن انہوں نے ہمیں بتایا کہ میری ملاقات ہوئی. ان میں ان کا بھی یہی خیال تھا کہ عمران خان صاحب چونکہ پاکستان کے لیے بہتری کا خواب دیکھتے ہیں اور انہوں نے 22 سال جدوجہد کی ہے، آپ ان کو بھی سپورٹ کریں اور اگر ہو سکے تو آپ مل کے کریں. تو میں نے پھر خان صاحب کو میٹنگ بھی کی تھی 2012 میں اس سلسلے میں. اس کے بعد مشرف صاحب کا پیغام بھی کبھی پہنچایا آپ نے؟ جی وہ چودھری جب آپ نے جوائن کیا تھا تو سر؟ جی بالکل بات ہوئی تھی کہ بھی مشرف صاحب ہمیشہ آپ کا ساتھ دیتے تھے، لیکن مجھے ایک بات کی بہت حیرت ہوئی کہ جتنی مشرف صاحب ان کی تعریف کرتے تھے اور مجھے بھی نصیحت کی، اپنے لوگوں کو بھی کہا، جب میں نے جوائن کی تو انہوں نے اس بات کو بہت مذاق میں اڑا دیا. اچھا ہاں تو وہ ان کا لفظ یہ تھے جو آئی ڈونٹ نو، میں اگر کوٹ کرنا چاہوں تو انہوں نے کہا کہ یو ہیو ویسٹڈ یور 10 years آن اے ڈیڈ ہارس. اچھا تو ایز اے پرائم منسٹر انہوں نے یہ کہا وین دیر ور اباؤٹ 5-6 فیڈرل منسٹر ور سٹنگ اراؤنڈ ہم. اچھا یہ کس کے بارے میں کہا انہوں نے؟ پرویز مشرف کے بارے میں. اچھا کیونکہ جب میں ان کو جوائن کیا اس دن انہوں نے یہ کہا تو آپ کو نہ غصہ نہیں آیا ان پہ؟ مجھے محسوس ہوا اور میں نے تو یہ کہا کہ میں نے آپ کو جوائن کیا تو لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ. مشرف صاحب کی وجہ سے جوائن کیا اور آپ کہتے ہیں کہ وہ حیرت اس بات کی کہ وہ آدمی جو مسلسل 2 سال سے اس ایفرٹ میں تھا کہ خان صاحب کی جو سوچ ہے وہ ہماری سوچ ہے تو ہمیں مل کے پاکستان کی بہتری کے تو لیے آپ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ یہ 9 مئی کے بعد ہوا، فوجی تنصیبات پہ حملے ہوئے، یہ خان صاحب کی احسان فراموشی ہے؟ اس کا جواب میں آپ سے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد لیتے ہیں. ڈاکٹر امجد ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ پروگرام صحافی میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر امجد موجود ہیں، ایک سیاستدان ہیں اور انہوں نے تیسری بار اصولوں کی خاطر ایک سیاسی جماعت کو چھوڑا ہے اور ابھی کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس کی ہے اور پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا اعلان کیا ہے. ڈاکٹر امجد صاحب، جو آپ نے جمائمہ کی جنرل مشرف سے ملاقات کا ذکر کیا، تو وہ ملاقات کا کیا اس میں ڈسکشن ہوتی تھی اور جنرل مشرف آپ کے ذریعے کیا پیغام دینا چاہتے تھے عمران خان صاحب کو؟ وہ میری میں انی شاہد تو نہیں ہوں، لیکن مشرف صاحب نے یہ مجھے بتایا تھا کہ میری 2-3 دفعہ ملاقات ان سے ہوئی ہے، جمائمہ خان سے، جمائمہ اور خان 2018 کے الیکشن سے پہلے کی بات ہے. اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ آپ عمران خان صاحب کو سپورٹ کریں بجائے اس کے کہ آپ اپنی ایک پارٹی کو لے کے الگ جو سلسلہ کر رہے ہیں وہ نہ کریں. تو مشرف صاحب نے پھر ہمیں یہ کہا کہ کسی طرح آپ یہ پی ٹی آئی یا عمران خان یا ان کے ساتھ اس طرح کی بات کریں کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، اگر وہ الیکشن میں آتے ہیں، جیتتے ہیں، وزیر اعظم بنتے ہیں تو ہمیں کوئی شوق نہیں، نہ میں وزیر اعظم بننا چاہتا ہوں نہ میں پریزیڈنٹ بننا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بیک اینڈ پہ ادھر بیٹھ کے حکومت کو سپورٹ کروں. دبئی میں یا لندن میں. تو انہوں نے کہا چونکہ میرے انٹرنیشنل ریلیشن بہت اچھے ہیں، باہر کے لوگ میری بات سنتے ہیں، مانتے ہیں، رسپیکٹ دیتے ہیں، میں ساری دنیا سے اس کو پیسہ اکٹھا کر کے اس کو دوں گا تاکہ وہ ملک کو بنائے سنوارے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو رول ایز اے پرائم منسٹر. لیکن عمران خان صاحب کو شاید ان پہ بھروسہ نہیں تھا یا کیا تھا، تو انہوں نے کبھی اس بات کو ایگری نہیں کیا. بہرحال وہ آپ کے سامنے تو آپ نے یہ پیغام پہنچایا تو ہوگا جنرل مشرف؟ میں نے ڈائریکٹ نہیں پہنچایا، لیکن آپ نے کس کو کہا تھا یہ بات؟ مطلب ان تک یہ بات ضرور پہنچی
لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ جب بھی مشرف کی بات ان کے سامنے ہوتی تھی تو وہ کوئی اچھے الفاظ میں یا اچھی ان کی وائبس نہیں آتی تھی، نیگیٹو ہی ہوتی تھی کہ جیسے ہی حالانکہ جنرل مشرف تو ان کو پوری دنیا سے پیسہ لا کے دینے کی بات کر رہے تھے، اور خاص طور پہ جمائمہ خان کی ملاقات کے بعد تو عمران خان کو انہیں سنجیدگی سے لینا چاہیے تھا، مگر یہ بات جمائمہ خان ڈائریکٹلی عمران خان سے کیوں نہیں کر پا رہی تھی؟ یہ ساری باتیں وہ جنرل مشرف کے دیکھیں اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ہو سکتا ان کی بات ہوتی ہو، لیکن یہ تو مشرف صاحب کو کہا نا کہ آپ اس کو سپورٹ کریں، اب عمران خان صاحب کو تو نہیں کہہ سکتے تھے نا کہ جائیں جا کے مشرف سے سپورٹ۔ اچھا، یہ جو 9 مئی کو عمران خان کی گرفتاری ہوئی ہے، تو آپ کے خیال میں یہ گرفتاری پہ جو رد عمل آیا ہے تو اس گرفتاری پہ آپ کا کیا ری ایکشن تھا؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے خلاف کیسز ہیں، کوئی گرفتار کرنا چاہتا ہے تو آپ کو گرفتاری دے دینی چاہیے۔ یہ وہی عمران خان صاحب ہیں کہ جب یہ خود کہہ رہے تھے جیل برو تحریک شروع کی تھی، ہم سب کو آگے کیا کہ آپ لوگ اریسٹ ہوں۔ آپ اریسٹ ہوئے تھے؟ تو میں جب پہلے اریسٹ تھا جس میں اسد عمر، شاہ محمود قریشی اور سواتی صاحب لاہور میں تھے، میں ان کے ساتھ ہی تھا، لیکن میں اس میں اریسٹ نہیں ہوا، میں ان کے ساتھ پریس آپ نے کوشش پوری کی لیکن آپ کو نہیں، میں ادھر چونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو پہلا ایونٹ ہے اس میں مرکزی عہدیدار سارے وہاں پریزنٹ ہو، تو میں سارے پریزنٹ تھے۔ پھر چونکہ ایک ترتیب تھی کہ کس طرح کس نے کب کرنا، تو مجھے یہ کہا گیا کہ آپ اسلام آباد سے گرفتاری دیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات پھر آپ نے دی؟ تو نہیں، اسلام آباد میں تو میں نے گرفتاری نہیں دی، انہوں نے پنڈی میں گرفتاری کو رکھا تھا کوئی ایونٹ، اس میں کیانی صاحب اور کچھ لوگ گئے، میں نے گرفتاری نہیں دی۔ لیکن میرا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی کیسز بن گئے ہیں، غلط ہے یا سچے ہیں، تو آپ عدالت میں آپ فیس کریں، لیکن اگر آپ لوگوں کی شیلڈ بنا لیتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کہ مجھے گھیرا ڈالو، مجھے بچاؤ، مجھے جیل نہ جانے دو، تو پھر لوگوں کو کیوں کہتے ہیں کہ آپ جیل میں جا کے، ان کو پتہ ہی ہے شہباز گل والا واقعہ، اعظم سواتی والا واقعہ، فواد چودھری گیا اور لوگ گئے، تو اگر وہ جا رہے ہیں، پبلک جا رہی ہے، وہ فیس کر رہی، تو آپ کرو۔ اب عورتوں کو شیلڈ بنا آپ کیوں نہیں جیل میں گئے؟ دیکھیں مجھے اگر وہ کہتے کہ جی اب آپ کی باری، اب چلے جاؤ، صرف یہ شو کرنے کے لیے کہ جی ہمارا موقف درست ہے، یا عمران خان صاحب پاکستان، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ باقی سب لیڈران کے خلاف مقدمے بنے، کیس بنے، وہ اریسٹ ہوئے، لیکن آپ جو ہیں میرے خیال میں بالکل ہی سائڈ پہ رہے، یا کیا ہوا؟ آپ کو پہلے پتہ لگ گیا تھا کہ خان صاحب ٹھیک بندے نہیں ہیں؟ دیکھیں جب خان صاحب پہ حملہ ہوا تو میں خان صاحب کے ساتھ کھڑا تھا کنٹینر پہ۔ اچھا، ہاں میں ان کے ساتھ تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ مطلب اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کوئی گولی نہیں لگی، آئی ایم دی آئی وٹنس، آئی واز جسٹ اسٹینڈنگ۔ تو خان صاحب جو ایف آئی آر درج کروانا چاہ رہے تھے، آپ کے خیال میں اس وقت آپ نے کہا کہ یہ ایف آئی آر جو آپ درج کرا رہے ہیں، جو نام لے رہے ہیں سینئر خفیہ ادارے کے افسر کا، وہ درست ہے؟ آپ نے اس وقت حمایت کی ان کی؟ صرف میں نے ہی نہیں، بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جب تک ہمیں یہ پروف نہیں مل جاتا تو ہمیں ان لوگوں کا نام نہیں لینا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں نے تو آپ خان صاحب کے بالکل پیچھے کھڑے تھے؟ میں خان صاحب کے بالکل پیچھے، خان صاحب کے پیچھے ایک ان کا وہ گارڈ علی کھڑا تھا، اور رائٹ ان کے جو رائٹ سائڈ ہے ادھر میں کھڑا تھا، لیفٹ پہ وہ کھڑا تھا۔ اچھا، اور میرے ساتھ کھڑے تھے عمران اسماعیل صاحب جو گورنر سندھ ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرف وہ کھڑے تھے جو وہاں پہ گجرانوالا کے وہ چٹھا صاحب کے بیٹے ہیں، وہ کھڑے تھے۔ تو آپ کے خیال میں یہ کام کس نے کروایا تھا؟ دیکھیں کام تو اسی نے کرایا ہوگا جو یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب سیاست میں رہیں۔ اب سیاست میں وہ نہ رہیں، یہ تو کسی کا بھی ایجنڈا ہو سکتا ہے۔ کون؟ دیکھیں وہ کوئی سیاسی جماعتوں کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، وہ فارن ایجنسیز بھی ہو سکتی ہیں، وہ انٹرنیشنل کانسپریٹر بھی ہو سکتے ہیں کہ عمران خان نہ آئے، اگر آئے گا تو چینجز لے کے آئے، کیونکہ عمران خان صاحب پوری دنیا کے خلاف بات کرتے ہیں۔ نہیں، تو آپ کے خیال میں عمران خان جو ہیں وہ احسان فراموش ہیں، محسن کش ہیں؟ آپ کا کیا دیکھیں یہ میں اس بات کی تائید کروں گا، احسان فراموش تو ہیں۔ اچھا، وہ کس طرح ہے کہ وہ تو میرے بھی احسان فراموش ہیں۔ آپ نے اتنا خرچہ کر دیا، سب ضائع گیا۔ بات یہ ہے کہ خرچے کی بات نہیں ہے، بات انسان کا ساتھ دینے کی ہے۔ کہ میں اپنا امریکہ ٹور پہ تھا تو مجھے فون آیا کہ آپ اس میں شامل ہوں ریلی میں۔ میں امریکہ میں اپنا ٹور جو ہے 3 دن میرے ہوئے تھے، 15 دن کا تھا، میں امریکہ سے فلائٹ لے کے اوور نائٹ لاہور پہنچا، اور وہ بھی نقصان ہو گیا۔ نقصان پیسے کی بات نہیں ہے، بات یہ کہ اگر آپ اتنا زیادہ کسی کی دید کرتے ہیں تو اس کے بعد خان صاحب کو جب بھی کوئی اچھا مشورہ دیا تو چلے، اگر انہوں نے نہیں ماننا تو کم از کم پازیٹیو وائب تو آنی چاہیے، اپریسیشن تو ہونی چاہیے۔ میں نے سینٹر بنایا، انہوں نے اظہر مشوانی کو اس کا ہیڈ لگا دیا۔ میں ڈپٹی سیکرٹری جنرل تھا، لیکن وہ اس سے مشورہ کرتے تھے، وہ جا کے سارا بتاتا تھا، خرچہ سارا میرا، سینٹر میرا۔ وہ کہہ رہے تھے اس کو آپ فیسیلیٹیٹ کتنا خرچہ آپ کرتے تھے اس سینٹر پہ، اظہر مشوانی اور سارا سٹاف پہ؟ کتنے لوگ تھے یہ؟
وہ تو 18 کے قریب تھے، تو وہ ٹوٹل خرچہ میں ہی کرتا رہا، تنخواہیں بھی ساری آپ دیتے تھے ان کی؟ کتنا خرچہ لیکن ہو جاتا؟ ساری تنخواہوں سے مراد یہ ہے کہ جو وہاں کام کرتے تھے میں تو ان کی دیتا تھا، ان کے بہت سارے لوگ تھے سوشل میڈیا کیمپین اسی اسلام آباد کے سیل سے ہی چلتی تھی؟ اسلام آباد میں سیل تھا، اور جب پھر یہ خان صاحب لاہور گئے تو ہم نے اس کو لاہور شفٹ کر دیا تھا۔ کتنا آپ خرچہ ہوتا تھا مہینے کا ان کے سیل پہ؟ مہینے کی تو کم از کم بھی میرا خیال ہے کہ 20-22 لاکھ تو مہینے کا تھا، لیکن آلموسٹ 1.5 کروڑ کا تو اکوپمنٹ تھا۔ تو خان صاحب نے 1.5 کروڑ کا اکوپمنٹ وہ سب لاہور لے گئے؟ وہ نہیں، وہ نہیں لے کے گئے، میں نے خود شفٹ کیا، کیونکہ ابھی یہاں پہ پھر وہ سارا پرابلم ہو رہی اکوپمنٹ آپ کس کے استعمال میں؟ تھی۔ وہ سارا آج سے تقریباً 6 ہفتے پہلے میں نے بلاک کر دیا تھا رمضان میں، جب انہوں نے یہ کمپین شروع کی، جب یہ انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ جو زمام پارک میں جو رات کو وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو ٹینٹ لگے ہوئے تھے کہ آپ ٹینٹ لگائیں، ان کی کوریج کریں، اور یہ وہ بہت ساری ایسی باتیں تھیں، میں نے اب منع کر دیا کہ اس سینٹر میں آپ لوگ نہیں آ سکتے۔ اچھا، تو میں نے وہ، آپ کو کیسے اندازہ ہوا وہ کہ یہ فوج کے خلاف ہو گئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے فوج خلاف؟ کی بات نہیں ہے، اچھا، صرف فوج کی بات ہو تو الگ بات ہے نا، وہ تو مطلب ان کے جو عزائم ہیں، جیسے دیکھیں آپ کہتے ہو کہ میں ملک کے لیے لڑ رہا ہوں، قوم کے لیے لڑ رہا ہوں، تو اگر ملک اور قوم کی حفاظت کرنے والے یا ملک اور قوم کے اندر وہ ادارے جو پاکستان کی سلامتی کے ضامن ہیں، اگر آپ ان کے خلاف نیگیٹو مہم چلائیں گے تو کیا وہ آپ پاکستان کی خدمت کر گزریں گے؟ آپ نے کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر حملے کی مذمت کی پریس کانفرنس سے پہلے، کبھی آپ نے بیان دیا کوئی؟ کس بات کا؟ یہ کور کمانڈر ہاؤس پہ حملے کی مذمت کی آپ نے؟ مجھے تو نہیں پتا ہے نا کہ اب حملہ ہونے والا ہے یا نہیں، اس کے بعد آپ نے؟ نہیں، اس کے بعد میں نے بالکل کہا، یہ تو آپ نے پریس کانفرنس میں پہلی بار یہ ساری باتیں کی؟ نہیں، میں نے اپنا بیان جاری کیا تھا، یہ 9 تاریخ کو ہی میں نے پریس میں بیان جاری کیا تھا، اور میں نے یہ کہا تھا اس دن کہ یہ بالکل غلط ہوا ہے، اور میں اس بات میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے ان کا ساتھ چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ کے خیال میں؟ سیم ڈے میں نے پریس میں بیان دیا، اخباروں میں چھپا بھی ہے اس نے۔ اچھا، یہ بتائیں عمران خان کو کون گمراہ کر رہا ہے پارٹی میں آپ کے خیال میں؟ وہ ان کے آپ کو پتہ ہی ہے، جو قریبی آدمی ہے وہ ان کو میرا بتائیں خیال نا، میں تو نہیں پتا، نہیں پتہ، تو سب کو ہی ہے۔ پھر بھی کوئی ایک دو نام آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، میں کسی کی ذات کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، آپ بھی بہتر جانتے ہیں، جو اس وقت ہر وقت ان کی گاڑی میں بیٹھتے ہیں، آگے کرتے ہیں، یا سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے تقریریں کرتے ہیں، جو وکیلوں کو اکٹھا کرتے ہیں، جو فوج کو گالیاں دیتے ہیں، اور جو یہ پلاننگ کرتے ہیں کہ کہاں پہ کب حملہ کرنا ہے، ان لوگوں کا آپ کو بھی پتہ، مجھے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ سارے لوگ عمران خان کے ساتھ بھی سنسیئر نہیں ہیں، لیکن ابھی یہی تک عمران خان کو ڈبوئیں گے۔ لیکن یہ ابھی تک پی ٹی آئی میں ہے۔ پی ٹی آئی میں رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عمران خان کے خیر خواہ ہے۔ میرا اختلاف مشرف صاحب سے بھی ہوتا تھا، میں ان کو ہمیشہ یہ رائے دیتا تھا جو میں صحیح سمجھتا تھا، اور وہ اکثر کہتے تھے کہ یار تم وہ بات کرتے ہو جو میرے دل کی نہیں ہوتی، یو آلویز گو۔ میں نے کہا میں حقیقت کی بات کرتا ہوں، آپ کو اچھی لگے یا بری لگے۔ عمران خان سے میری بھی یہی بات ہوتی، میرے پاس میسیج ریکارڈ ہے، جب میں بھیجتا تھا میں کہتا تھا سر یہ چیزیں آپ غلط کر رہے ہیں، یہ چیزیں ہمارے خلاف جائیں گی، یہ پارٹی کے خلاف جائیں گی۔ کیا کہتے تھے؟ تو وہ یا تو جواب نہیں دیتے تھے، یا ایک ان کا نا کچھ 2 یا 3 ورڈ کا ایک ناراضگی کا میسج آتا تھا، اس کے بعد تو انہوں نے مجھے جواب دینا ہی بند کر دیا۔ 2-3 ورڈ کا ناراضگی کا میسج سے مراد اچھے الفاظ میں یا برے الفاظ؟ نہیں، مقصد یہ کہ یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو میری سوچ ہے وہ غلط ہے، یا جو میں کہہ رہا ہوں دیٹ از ناٹ دی رائٹ آنسر۔ چلیں ٹھیک ہے، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ تم غلط ہو، وہ کہہ رہے تھے کہ دس از ناٹ دا رائٹ۔ اب نیکسٹ کون سی پارٹی آپ کے ذہن؟ کوئی اس وقت پارٹی کا کوئی خیال نہیں ہے، نہ میں نے چھوڑنے سوچا ہے، سیاست میں نے چھوڑی۔ دیکھیں، دس از اے ڈرٹی پالیٹکس۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک طرف جو جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں، آپ ان کو بھی دیکھ لیں کہ انہوں نے ویسے معاف کیجیے گا، برا نام نہیں ہے، یہ پولٹری فارم کے بزنس سے زیادہ ڈرٹی ہے۔ یہ پولٹری فارم نہیں ہے، میرے تو بہت سارے بزنس ہیں، میرا تو الیکٹرک بائک کا بھی بزنس ہے، اس سے زیادہ ڈرٹی پالیٹکس ڈرٹی ہے آپ کہتے ہیں؟ نہیں، یہ جو ایک دوسرے پہ الزام لگانا، لڑائی جھگڑا کرنا، اس کے بعد حکومت کے لیے بیٹھ کے اسمبلی کے اندر تقریریں کرنا، ان کی ذات کو اچھالنا، مطلب یہ ہے کہ آپ اگر پازیٹیو سوچیں، اچھی چیز۔ میں نے تو اسلام آباد گروپ بنایا، میں نے شیلٹر بنائی، میں تو ویلفیئر کا کام کرتا تھا، وہ کروں گا۔ آپ نے تو پی ٹی آئی کے اندر بھی ویلفیئر کے کام کیے، وہ میڈیا سیل بنایا اور کتنی ڈونیشن دی۔ صرف میڈیا نہیں، میں نے تو پبلک کے لیے بھی کیے۔ لیکن آپ کو نہیں پتا تھا جب وہ میڈیا سیل جو ہے لوگوں کی پگڑیاں اچھال رہا تھا، کردار کشی کر رہا تھا، اور آپ پیسے دیے جا رہے تھے؟ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ جو میرے پاس جو اتنا سٹاف تھا، میں نے ان کو کہا ہوا تھا کہ ہم نے نیگیٹو بات نہیں کرنی۔ ان کے تو بہت سارے سوشل میڈیا کے گھر پہ لوگ کام کرتے تھے۔ یہ ساری دنیا کو پتہ ہے، اظہر مشوانی کی سربراہی میں جو کچھ میڈیا سیل کر رہا تھا،
سیاسی مخالف، اور آپ ان کو پیسے دیے جا رہے تھے؟ دیکھو میں ان کو پیسے ایک بھی نہیں دیا، میں نے تو اپنا سینٹر چلایا، میں نے ان کو کوئی کیش تو نہیں دیا، میں تو سینٹر چلا رہا ہوں۔ تنخواہیں تو دیتے رہے نا آپ لوگ۔ دیکھیں میری بات سنیں، یہ وہاں کی بہرحال آپ کو افسوس ہے جو کچھ آپ نے سپورٹ کیا پی ٹی آئی کو، نہیں، اور ایک ایسی جماعت کو دیکھیں جو اب آپ کہتے ہیں بقول آپ کے کہ وہ دیکھیں ٹھیک نہیں ہے۔ جماعت کا موقف بھی اچھا تھا، ابھی بھی اچھا ہے، اچھا سوچ بھی اچھی ہے، ارادے بھی اچھے ہیں، لیکن اگر اس کو پازیٹیو طریقے سے کیا جائے، چلے ابھی بھی کسی کی چانس ہے پگڑی کہ اچھالے بغیر ٹھیک ہے، کیا جائے، اور یہ نہ دیکھا جائے کہ اگر میں نہیں تو کوئی بھی نہیں۔ چلے ٹھیک ہے۔ ود سر اگینسٹ ڈاکٹر امجد، یہ ایک سیاستدان نہیں، بہت سے سیاستدان پی ٹی آئی کو اب چھوڑ رہے ہیں، اور یہ شاید پہلی بار ایسا نہیں ہے، ہم پہلے بھی یہ سب کچھ دیکھ چکے ہیں۔ اب ہم نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلیں گے۔ ملکی معاشی جو صورتحال ہیں اس کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں سید مہتاب حیدر جو ہمارے فائنانس کے سینئر جرنلسٹ ہیں۔ صحافی پروگرام میں اب بات ہوگی پاکستان کی عوام کی جیب کی، قومی خزانے کی اور آئی ایم ایف سے ہونے والے مذاکرات کی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ سید مہتاب حیدر۔ مہتاب حیدر صاحب، کہاں گئی آئی ایم ایف کی ڈیل؟ وہ اسحاق ڈار صاحب نے تو اب میڈیا پہ آنا چھوڑ دیا ہے، بہت ہی مایوسی ہے، کیا بن رہا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ؟ دیکھیں آئی ایم ایف کا پروگرام 30 جون کو ختم ہو رہا ہے، یہ 9واں جائزہ 6 ماہ ہو گئے ہیں، نومبر میں سٹارٹ ہونا چاہیے تھا 3 نومبر سے، نہیں ہوا، آج مئی کی 18 تاریخ ہو چکی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آئندہ 4 سے 5 دن یا نیکسٹ ویک تک اگر نہیں ہوتا یہ پروگرام اسکریپ ہو جائے گا، چونکہ 9واں ریویو اب جو ہے وہ کمپلیٹ ہو کے پھر آپ کو پتہ ہے 10 سے 15 دن چاہیے بورڈ میں جانے کے لیے۔ ایک حل ہے جس پہ پاکستانی اتھارٹیز میرے خیال میں متفق نہیں ہوں گی، وہ یہ ہے کہ ابھی سے 10واں جائزے کی ٹاک شروع کر دی جائیں اور اس پہ بجٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف کی مرضی کے مطابق بنایا جائے، لیکن جو انڈیکیشنز آ رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ شاید پاکستان اس بات کے لیے تیار نہ ہو۔ آئی ایم ایف نے پہلے اس حد تک لے کر چلے گئے کہ جس میں پاکستان کو اپنی جو باقی آپشنز ہیں ان کو ایکسپلور کرنا پڑ رہا ہے، اور شاید ہمیں آپ نے یہ دیکھا کہ جس طرح سے نہرا بانی کر کے حوالے سے بھی تھا کہ ایک لیکس ہوئیں کہ ہم چائنا کی طرف جا رہے ہیں، تو میرا خیال ہے ہمیں وہ چیزیں اب ڈسکشن کے اندر کم از کم آ گئی ہیں کہ ہمیں وہ ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جو سی پیک کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ چائنا اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہ رہا ہے ریجنل کنٹریز میں، ایران بھی ہے، افغانستان بھی ہے، سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں، تو وہ معاملہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ سی پیک کو ایکسپینڈ کرنا تو دوسرا یا سیکنڈ مرحلے میں ہوگا۔ ہمارا اس ٹائم جو فوری طور پہ پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اپنی امپورٹس ریسٹرکشنز کے ذریعے اپنی امپورٹ کے بل کو کم کیا ہوا ہے۔ ہمارا منتھلی جو امپورٹ بل ہے وہ 5 سے 6 بلین ڈالرز ہے اگر ہم سب کچھ کھولیں، لیکن ہم نے امپورٹ ریسٹرکشنز کے ذریعے اس کو 3 بلین ڈالرز پر لے کر آ گئے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ایک اکنامک سلو ڈاؤن جو ہے وہ ملک کے اندر ہے۔ آپ اسی وجہ سے دیکھیں کہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ کا جو نمبر آیا ہے مارچ کا -25% وہ ہے، اٹس اے میسو، یہ کووڈ کے بعد سب سے بڑا ڈکلائن ہے، اور اگر 9 مہینوں میں دیکھیں تو -8.1 ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈسٹریل ایکٹیویٹیز کم ہو رہی ہیں اور اکنامک سلو ڈاؤن ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیں گے آپ کہ نیکسٹ ویک میں جب نیشنل اکاؤنٹس کی میٹنگ ہوگی تو پاکستان کی اوور آل گروتھ کا جو نمبر ہے یا وہ 0 ہوگا یا نیگیٹو میں ہوگا۔ تو شوڈ وی سے کہ گڈ بائی امریکہ اینڈ گڈ ٹو سی یو چائنا؟ میرا خیال ہے کہ گڈ ٹو سی یو چائنا والا مرحلہ آن پہنچا ہے، اور اب ہمیں وہ انسٹیٹیوشنل میکنزم چائنا سے درکار ہوگا، چونکہ اس ٹائم دیکھیں چائنا کے پاس کسی بھی ملک کے لیے پروجیکٹ فائنینسنگ تو ہے ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے ذریعے، لیکن جو بیلنس آف پیمنٹ کی سپورٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا مینڈیٹ ہے، اس طرح کا کوئی انسٹیٹیوشن چائنا کے پاس نہیں ہے۔ تو ہمیں ریکویسٹ کرنی پڑے گی چائنا کو کہ کوئی اس طرح کا کوشن کریٹ کریں ہمارے لیے، یا اے آئی بی کے ذریعے ہماری جو بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس ہے جس میں ہمیں ڈالرز ریکوائرڈ ہے وہ ہمیں بلک میں پروگرام لونز کے ذریعے ہمیں دیں۔ تو یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ انسٹیٹیوشنل میکنزم چائنیز کیسے تلاش کرتے ہیں۔ مفتاح اسماعیل کہہ رہے ہیں کہ ستمبر تک $2 ارب ذخائر رہ جائیں گے ہمارے، اس سے بھی کم، کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں اس ٹائم کوئی آج کا نمبر میں نے ابھی تک نہیں دیکھا، $4.4 بلین اسٹیٹ بینک کے پاس ریزروز ہیں،
ان میں بھی تھوڑی سی کمی ہوگی، اضافہ چونکہ انفلوز نہیں آ رہے تو مشکل ہے. ابھی 30 جون تک مئی اور جون میں $3.7 بلین ہم نے ادا کرنے ہیں. تو بنیادی طور پہ ان کی جو اسیسمنٹ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. 30 جون تک تو ہم گزارا کر سکتے ہیں آئی ایم ایف کے بغیر بھی، لیکن 30 جون کے بعد جو نیکسٹ فائنینشیل ایئر ہے اس میں میجر پرابلم ہے، اور اس کے لیے ہمیں ابھی سے پلاننگ کرنی چاہیے اور اس طرح کا میکنزم ڈھونڈ لینا چاہیے کہ ہم ڈیفالٹ نہ ہوں. آئی ایم ایف ذمہ دار ہوگا یا پاکستانی حکومت اگر آئی ایم ایف سے ڈیل ڈن نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہم نے تو ناک سے لکیریں بھی نکال دی ہیں، وہ سب کچھ کیا جو آئی ایم ایف نے کہا. دیکھیں اس ٹائم جو 3-4 اس کے اندر جو ہے وہ وجوہات ہے. ایک تو ہسٹورک پرسپیکٹیو ہے کہ ہم نے 23 پروگرام کیے، ان 23 پروگرام میں اکثر چیزوں پہ ہم یعنی 1 سٹیپ ہیڈ 2 سٹیپ بیک والی پالیسی. لیکن آج پہ آ جانا ہم نے لیکن ساری اگر کنڈیشن آج میٹ پہ کی. میں سمجھتا ہوں کہ جتنی کنڈیشنز پاکستان کے بس میں تھیں وہ ساری کی ساری پاکستان نے پوری کی ہیں، لیکن ہم امریکہ اور چائنا کے درمیان سینڈوچ بن گئے ہیں اور اس کی سزا جو ہے وہ ہمیں دی جا رہی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں نا، ہم نے بجٹ منی بجٹ پاس کیا، کرنسی کی ڈیویلویشن کی، الیکٹریسٹی کی پرائسز بڑھائیں، گیس کی پرائسز بڑھائیں، سب کچھ آئی ایم ایف کی مرضی کے مطابق کیا. لیکن آئی ایم ایف ان چیزوں پہ کہہ رہا تھا جو پاکستان کے بس میں بھی نہیں تھی اور جو بیسیکلی آئی ایم ایف کا مینڈیٹ تھا. کیونکہ اگر سارا کچھ ہم نہیں کرنا ہے تو پھر آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہمیں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ ملک کیوں جاتا ہے آئی ایم ایف میں؟ جب بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس ہو تو آئی ایم ایف کا مینڈیٹ ہے کہ وہ اس ملک کی مدد کرے. ہم نے سارا کچھ کر لیا. اب آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے جی آپ کمرشل فائنینسنگ بھی ارینج کریں $1 بلین کی. دیکھیں بنیادی طور پہ یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر ہم امپورٹ کی ریسٹرکشنز ختم کریں تو ہماری ریکوائرمنٹ بڑھ جائے گی، لیکن اس ٹائم آئی ایم ایف کو بھی ایک لینیٹ اور ایسا ویو پیش کرنا چاہیے تھا کہ پاکستان جیسا ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کے دانے پر نہ پہنچے. لیکن انہوں نے اپنا جو پروفیشنل انسٹیٹیوشن کا کردار تھا اس کے بجائے جو یونائٹڈ اسٹیٹس ہے اس کی طرف زیادہ دیکھا. چلو اب یہ بتا دیں کہ بجٹ کیسا ہوگا، 1 لائنر. دیکھیں بجٹ میں اس ٹائم بڑا میں سمجھتا ہوں ایک بیلنسنگ ایکٹ کرنے کی ضرورت ہے. نہ تو بہت سخت بجٹ بنایا جا سکتا ہے چونکہ الیکشن ایئر ہے، لیکن آپ اس طرح کا بھی ڈول آؤٹ نہ کریں کہ جس سے اکانومی مزید ڈسٹیبلائز ہو جائے. ٹائٹ روپ واک، تنے ہوئے رسے پہ شہباز شریف کی حکومت بلکہ پی ڈی ایم کے حکمران چل رہے ہیں. 30 جون سے پہلے جو بھی ہوگا، اس کے بعد اگست میں کیا ہوگا، یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جب موجودہ حکمران اتحاد بلکہ موجودہ حکومت کی مدت ختم ہوگی. صحافی پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.